پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پانچویں مرتبہ بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ صلوات پھر بھی ذرا بلندر صلوات میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی، اس سورہ کا نام اللہ نے سورہ نور رکھا ہے. میری طرف دیکھتے رہتے ہیں. اس سورت کا نام اللہ نے سورہ نور رکھا ہے. اس سورت کا نام میں پھر کہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. میں دلیل دینا چاہتا ہوں. اس سورت کا نام اللہ نے نور رکھا ہے. جب اللہ نے نام نور رکھا ہے تو پھر سورت نور ہے. گل سمجھ آئیے. اللہ نے اس سورت کا نام سورہ نور رکھا ہے. نور. جب اللہ نے اس کا نام نور رکھا ہے پھر اللہ اس سورت جیسے نور والا نور نہیں ہے. مشکل کرنی ہے اس لیے میں کہتا ہوں. اسی سورت کی 55 نمبر آیت میں خالق ارشاد فرما رہا ہے. ابھی قبلہ کعبہ نے جناب آدم کی خلافت پر بحث کی. میں نے خلافت والی آیت پڑھ دی. میں خلافت الہیہ قرآن سے دکھانا چاہتا ہوں کہ خلیفہ بننے کے لیے شرطیں کتنی ہیں. توجہ فرمائے میرے بھائی. اللہ اس آیہ کریمہ کا نام آیہ استخلاف ہے. آیہ خلافت ہے. اس آیہ خلافہ میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے چونکہ یہ آیت اتنی اہم ہے قرآن میں. اس جیسی اہم آیت بنیادی دین کی بنیادی آیت یہی ہے جو میں نے تلاوت کیا. بنیاد دین کی بنیاد ہی کا نام خلافت ہے. اسی کو میں نے بحث کرنی ہے اسی تھوڑے سے وقت میں. اللہ اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ وعد اللہ الذین. اللہ نے وعدہ کیا. کل سمجھ آئیے. اللہ نے وعدہ کیا. کب وعدہ کیا؟ ابھی وعدے کا تصور بھی نہیں تھا. اللہ نے اس وقت وعدہ کیا. میرے بھائیوں اللہ نے وعدہ کیا اور وعدہ بھی اس وقت کیا. آ جاؤ میرا اللہ نے
میں نے باتیں ذرا مشکل کرنی ہے، میں کہتا ہوں ذرا تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں گے۔ اللہ نے اس وقت وعدہ کیا جب ابھی زمانہ نہیں تھا، پھر جن سے وعدہ ہوا مانو وہ زمانے سے پہلے ہے۔ وہ زمانے سے پہلے ہے، زمانہ ان کے بعد بنا ہے، بعد بنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانے سے پہلے ہوتا ہے، تبھی تو امام زمانہ ہوتا ہے۔ امام زمانہ زمانے سے پہلے ہوتا ہے۔ اللہ نے زمانے سے پہلے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائے میرے بھائی، پہلی شرط خلیفۃ اللہ بننے کی، پہلی شرط وعد اللہ ہو، اللہ نے وعدہ کیا۔ معلوم ہوا خلیفۃ اللہ وعدے سے بنتا ہے، شورا سے نہیں بنتا۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ۔ خلیفۃ اللہ وعدے سے بنتا ہے، وعدے سے، شورا سے نہیں، اجماع سے نہیں، جمہوریت سے نہیں، وعدے سے بنتا ہے۔ دوسری لفظ میں آپ کو سمجھا کے کہوں، اللہ نے وعدہ جو کیا ہے، یہ وعدہ کیا نہیں، وعدہ کر کے اللہ خلیفہ بنانے کا پابند ہو گیا۔ اب قیامت تک آ جاؤ، آ جاؤ، وعد اللہ، اللہ نے اللہ نے وعدہ کیا، وعدہ کر کے ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ وعدہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کر کے بتایا، جو پہلا وعدہ کرے وہی تو اللہ ہوتا ہے، اور جن کے لیے وعدہ کرے وہی خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ ہمیں وعدے کی اہمیت معلوم ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا، کس کا وعدہ کیا؟ الذین، ایک جماعت سے وعدہ کیا کہ ان کو خلیفہ بنائے گا۔ آسان کر دوں میں، خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا۔ میرے بھائیوں جہاں تشریف رکھتے ہیں آپ، ان خلیفہ بننے والوں نے نہیں کہا تھا ہمیں خلیفہ بنا۔ توجہ فرمائے میری بات کی، وزن دے اس کو، کہ خلیفۃ اللہ بننے والوں نے نہیں کہا تھا ہمیں خلیفہ بنا۔ اللہ نے اللہ ہو کے اپنے ہوتے ہوئے ان کو خلیفہ بنایا، اپنا جانشین بنایا، اپنا قائم مقام بنایا، اپنی بجائے بنایا۔ کیوں بنایا؟ آپ فرمائیں کیوں بنایا؟ خود بنایا اللہ نے۔ اور دنیا کے مسلمانوں، اللہ نے خود ہوتے ہوئے اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ جب اللہ کے ہوتے ہوئے خلیفہ بنایا، پھر مانو اللہ نے جو اللہ ہو کے کام نہیں کرنے، خلیفۃ اللہ نے اللہ نہ ہو کے وہی کرنے۔ اور نہیں فرما رہا، خلیفۃ اللہ نے اللہ نہ ہو کے وہی کرنے ہیں، وہی کرنے ہیں جو اللہ نے کرنے ہیں۔ میں ایک لفظ ضرور کہوں گا، اللہ نے کرنے ہیں۔ اللہ کا طریقے کی دو قسمیں ہیں، دو۔ ایک ہوتا ہے طریقہ کار، ایک ہوتا ہے نوعیت کار۔ ایک ہے طریقہ کار، ایک ہے نوعیت کار۔ دیکھیں دو کام ہیں اللہ کے، طریقہ کار، نوعیت کار۔ ایک
ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جو ابو علی سینا کی اس میں چلتا ہے، ڈاکٹر وہ انجیکشن لگاتا ہے، گولیاں دیتا ہے، وہ بھی مریض ٹھیک کرتا ہے۔ ایک ہے حکیم، جڑی بوٹیوں کا علاج کرتا ہے، جڑی بوٹیوں سے تندرست کرتا ہے، وہ ہے حکیم، وہ ہے ڈاکٹر۔ ان دونوں کا طریقہ کار ایک ہے مگر نوعیت کار ایک نہیں۔ خوش نہیں ہوئے، خوش یار میں تو آسان کر رہا ہوں، بہت ہی آسان۔ ڈاکٹر اور حکیم کا طریقہ کار ایک ہے، مریضوں کو شفا دینا، مریضوں کو ٹھیک کرنا، کام دونوں کا ایک ہے مگر نوعیت کار ایک نہیں۔ حکیم جڑی بوٹیوں سے کرتا ہے، ڈاکٹر انجیکشن اور گولیوں سے کرتا ہے۔ لہذا حکیم ڈاکٹر کا جانشین نہیں ہو سکتا کیونکہ نوعیت کار ایک نہیں۔ بالکل یہی اللہ کی جو جانشین، اللہ کا جو خلیفہ ہے، خلیفہ وہی ہو سکتا ہے۔ آپ کے لفظوں میں جملہ کہوں، کسی کی جگہ پہ بیٹھنے کا نام خلافت نہیں، ان کے کام کرنے کا نام خلافت۔ کسی کی جگہ پہ بیٹھنے کا نام خلافت نہیں، اس کی کام کرنے کا نام خلافت ہے۔ اب چونکہ کام میں ہے نوعیت کار، طریقہ کار نہیں۔ اچھی نہیں لگی بات؟ یار کتنی بڑی بات میں نے بتائی ہے۔ طریقہ کار والا خلیفہ نہیں ہوتا، نوعیت کار اللہ کا زندہ کرنے کا، پیدا کرنے کا طریقہ ہے امر ارادہ۔ خلیفہ ہوگا ہی وہی جو ارادے سے پیدا کر دے۔ ابھی میں بحث کروں، اسی لیے اللہ کے پاس پوری اللہ کی ولایت میں نوعیت کار ارادہ ہے، کون نہیں، کون ہو جاؤ، کون اللہ کا نوعیت کار نہیں، کون اللہ نہیں کہتا۔ یہ کون بتائے گا؟ جو لسان اللہ ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں لوگوں اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں، ہوگا نہج البلاغہ میں ہوگا یقول لا بلفظ، اللہ کہتا ہے لطف نہیں لے رہے، اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں۔ اے علی آقا، جب اللہ لفظوں کے بغیر کہتا ہے تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ کہہ رہا؟ جناب علی فرماتے ہیں مجھے معلوم اس لیے ہے کہ میں ہی لسان اللہ اسی لیے اللہ کا طریق نوعیت کار ارادہ، اور دوسرا نوعیت کار ان کو اپنا 14 کو ارادہ بھی دیا اور کن بھی دیا۔ علی فرماتے ہیں کن میں کہوں گا، کن کہنے کا کام میرا ہے، ہم کن کہیں گے۔ ساتھ اللہ نے ہمیں اپنا ارادہ بھی دے دیا۔ آج کے بعد دلیل بنا لیں، یہ 14 ہی ارادت اللہ ہے۔ ارادت اللہ، اب جب یہ ارادت اللہ ہے، اللہ کی نوعیت کار ہے زندہ کرنا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، دمت الشاکرہ کتاب ہے، آپ کے پاس ہوگی۔ جناب رسول خدا بیٹھے ہیں، ایک وفد آ گیا 10 آدمیوں کا، آ کے بیٹھ گئے، سرکار سے کہنے لگے مولا ہم سامنے اپنے بہجا بچنا، بہجا میرا پتر ہے، کئی جگہ لے لیو جا، لے لیو اگے کہوں کنجسٹڈ ہے جا۔
सिद्धों का पानी साफ है। हम साम इब्ने नूह की औलाद से हैं। हम आपसे कोई सवाल करने आए हैं। सवाल सरकार दो आलम में फरमाया पूछो। ये कहना था तो उनमें से एक आदमी वैसे पूछता है रसूल खुदा अलैहि सल्लम, मौला आपका जानशीन कौन है? जनाब ने जनाब अली की तरफ इशारा करके फरमाया हाजा अली जोबनो अबी तालिब। खुश हो जाओ मेरे भाई। जब भी कोई कमाल जनाब रसूल खुदा जनाब अली के लिए फरमाते ना, सिर्फ अली का नाम नहीं लेते थे, जनाब अबू तालिब का भी नाम लेते। खुश हो गए। जनाब हाजा अली इब्न अबी तालिब, ये मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब बैठे, कोई डर नहीं, पक्का आधा पैसा लेके कोई नहीं तो है ज्यादा। अब जनाब ये हुआ कि उन्होंने कहा मौला आप सिफारिश करें जनाब अली से, हमको सवाल करना चाहते हैं, वो हमें जवाब दे। जनाब ने फरमाया सिफारिश की ज़रूरत नहीं, तुम पूछो जवाब दे देंगे। उन्होंने जनाब अली से कहा मौला हम कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ ले। सरकार फरमा पूछो, मगर एक शर्त है। जनाब अली ने फरमाया अगर मैं सही जवाब दूं तो इस रसूल को खातमुल मुरसलीन मान लो। उन्होंने कहा मौला मान लेंगे। जब मान लेंगे कह लिया, जनाब अली ने फरमाया जो जी चाहे पूछो। उन्होंने कहा मौला हम साम इब्ने नूह की औलाद से हैं, 4000 साल हो गए साम इब्ने नूह को फौत हुए, इंतकाल फरमा गए हैं। हम उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं। कुछ नहीं हुए मेरा ख्याल है, कुछ नहीं हुए। हम उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं। बस जब कहा ना जिंदा देखना चाहते हैं, जनाब अली जानते हुए पूछा शाम दफन कहाँ है? उन्होंने कहा यमन में, यमन में दफन है। खुश हो जाए मैं जुमला कहूँ, जनाब अली ने फरमाया यमन में जिंदा करूँ या इसी मस्जिद में? यही मामला है। फरमाया यमन में जिंदा कर दूं या इसी मस्जिद नबवी? वो कहने लगे मौला यमन कौन जाए, आप यही जिंदा कर दो। सरकार अली ने फरमाया उठो मेरे साथ। रसूल खुदा के अलावा जितने थे वो भी उठे और वो 10 आदमी थे वो भी उठे। जहाँ पुरानी मस्जिद नबवी की मेहराब थी, जहाँ रसूल नमाज पढ़ाते थे, वहाँ आके मेरे क्या देखे मेरे भाई, वहाँ आके जनाब अली ने मेहराब की जगह पे उंगली रखी, जमीन फटी, एक ताबूत निकला, ताबूत खुला, एक जीशान इंसान निकल के कहता है अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। उठते हुए उस जवान ने, वो जो बुजुर्ग निकले ना, उसे उठते हुए कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। मैं कहूँ नबी भी जिसे अमीर अल-मोमिनीन कहे उसे अली कहते हैं। सरकार ने फरमाया ये देखिए ये खुद कह रहे हैं, मैं आगे कहा उसने अना साम इब्न नूह, मैं साम इब्न नूह हूँ। जनाब अली ने फरमाया ये खुद कह रहे हैं आपको ये साम इब्न नूह हैं, इन्हें आप अपनी तसल्ली करें, पहचानो। उन्होंने सहीफे नूह खोले, सहीफे खोले। एक दलील देना चाहता हूँ मेरे भाई, सहीफे खोल कर
ادھر کھولے ادھر جناب شام کا چہرہ دیکھا، ادھر کتاب میں دیکھا، ادھر آنکھیں دیکھی ادھر کتاب میں دیکھے، ادھر کان دیکھے ادھر کتاب میں دیکھی، معلوم ہو گیا کتاب اس نے لکھی ہے جو نبیوں کو پہلے دیکھ چکا ہے، جو نبیوں کی صورتیں دیکھ چکا ہے، دیکھ پھر نبی تو ابھی آئے نہیں، پھر یہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ نبیوں نے نہیں لکھی، ان کے بعد تو لکھی لکھائی آ رہی ہے۔ رسول لکھتا نہیں، لکھتے ہوئے بھی نہیں لکھتا تاکہ علی کا لکھنا مانا جائے۔ اللہ لکھے گا نہیں، لکھے گا نہیں، اللہ لکھے تو اللہ نہیں رہتا، کیفیت آ جائے گی۔ ان کتابوں کو لکھنے والا ہی علی ابن ابی طالب، انہوں نے جب کو دیکھ لیا نا، دیکھ لیا، کہنے لگے یہی شام ابن نوح ہیں، یہی شام صحیح علی، یہی شام ابن نوح ہے۔ سرکار نے فرمایا تسلی کر لو، ہاں یہی ہے۔ سرکار علی علیہ السلام نے فرمایا کہوں میں نے اپنا کام صحیح جواب دے دیا ہے، تم نے رسول کو خاتم المرسلین مانا ہے یا نہیں؟ سارے کہنے لگے مولا جب سامنے آپ کو امیر المومنین کہا ہم اس وقت سے مان چکے۔ اللہ جلدی 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 مجھے خبر ہے آپ مشکل باتیں کم سنتے ورنہ یہ تو اشروں کے موضوع ہے، اشرے۔ اللہ نے وعدہ کیا جلدی سے اللہ زینا، ایک گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ایک جماعت سے وعدہ کیا۔ معلوم ہوگا جن کے ساتھ وعدہ ہو گیا وہ وعدہ پورا آخر تک اللہ نے کر دیا، درمیان میں کسی کی گنجائش ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ میں علمی بحث کروں تو پھر آپ پریشان ہو گئے، اس لیے میں آسان لفظ ہے، گنجائش نہیں۔ الذین آمنو، یہ وعدہ ہوا ہے عالم سرمدی میں، ابھی زمانہ نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا پتر، زمانہ نہیں تھا۔ جب زمانہ نہیں تھا تو پھر زمانے سے پہلے یہ تھے، پھر رسول کا جانشین وہ بناؤ جو زمانے سے پہلے، جو زمانے میں وہ نہیں۔ اب زمانے سے پہلے وعدہ لے کر کیا کہا؟ ایک جماعت آمنو منکم، منکم مانے تم میں سے، نیند جنہیں آ رہی ہے سو جائے، لوری ہے آ رہی ہے نہیں، آمنو من کوئی ڈر نہیں، کوئی سونے نہیں، اور سو لو پوری طرح۔ آمنو منکم، آپ کے شیعہ تفسیروں میں منکم کا ترجمہ ہے ہی نہیں، انشاءاللہ میں نے تفسیر مکمل کر لی ہے۔ منکم تم میں سے، جن سے وعدہ کیا خلیفہ بنانے کا، معلوم ہو گیا ان خلفاء کے علاوہ کوئی منکم بھی تھے جو زمانے سے پہلے تھے۔ پھر ڈھونڈو وہ منکم کون ہے۔ میں اتنی بڑی مجلس میں منکم بتا کے کہتا ہوں، اس منکم کی مرکزی فرد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام منکم، تم میں سے، آمنو منکم، جب آمنو منکم ہو گئے تو یہ آمنو ایمان نہیں لائے۔ سیانے بنو گے تو سمجھو، ایک منٹ لی سیانے ہو جاؤ، یہ تمہاری وقت ہے۔ آمنو یہ 14 کسی کے کہنے پہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ ابھی تو کوئی عہدے ملے نہیں، ابھی تو وعدہ ہو رہا۔ خدا گواہ ہے پوری پاکستانی دنیا کا یہ ترجمہ میں نے کیا ہے۔ 14 آمنو میں ایمان نہیں لائے، مومن ہو کے ایمان نہیں لائے،
وزن دے اس ترجمے کو. یہ 14 مومن ہو کر آمنو کہلائے. ہائے ہائے آمنو کہلائے. کیا مطلب ہوا؟ یہ میزان بنے ایمان کا. اب جو بھی انہیں مانے گا وہ آمنو میں آئے گا. ان کو مانے گا وہ آمنو میں آئے گا. جو ان کو نہیں مانے گا ایمان سے باہر، یہ آمنو کہلائے. آمنو کے بعد لفظ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل صالح جن سے وعدہ ہوا 14 نے عمل صالح کر لیے ہیں. ابھی اس دنیا میں آ کے عمل کیے نہیں. اللہ نے کہا انہوں نے سارے عمل صالح کر لیے ہیں. کوئی عمل صالح ان سے چھوٹا نہیں ہے. اب رسول کا جانشین وہ بنائے جو عمل صالح کر کے آئے، نہ کہ 40 سال کے بعد شروع کریں. وہ عمل حیدری، وہ عمل صالح کر کے آئے. خدا گواہ ہے میرے بھائیوں، عمل صالح ہی خلافت الہیہ کی دلیل. ابھی یہ 14 اس دنیا میں آئے نہیں. تو کر لیے انہوں نے عمل صالح کر لیے. اب آپ سیانے ہیں، میں دلیل دیتا ہوں. دلیل میں نے بغیر دلیل کے قرآن لکھا ہی نہیں. دلیل یہ ہے، دلیل انہوں نے عمل صالح کر لیے ہیں. جتنے حضرات تشریف فرمائیں جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ دلیل روایت میں اور تاریخ میں موجود ہے. جب چوتھی باری عبد الرحمن بن عوف، مجھے تلے دیکھیں اب نیچے نہ دیکھیں، خدا کے ایک لفظ میری کہنی ہے. عبد الرحمن بن عوف جناب علی کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے مولا ہم آپ کو 4 نمبر پہ خلیفہ بناتے ہیں. علی مسکرا کے کہتے ہیں خلیفہ بنتا نہیں. خلیفہ بن کے بسم اللہ شادی آؤ جی اسے میرے نال اور کسی عمل الصالحات. عبد الرحمن بن عوف نے نہ سنے کدی کوئی نہ. عبد الرحمن یہاں سارے مدرسے ادھر ہیں آپ کی طرف، نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں. عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے مولا ہم آپ کو 4 نمبر پر خلیفہ بناتے ہیں. ہماری کچھ شرائط ہیں، آپ وہ قبول فرما لیں، ہم آپ کو بنا دیتے ہیں. دیکھو کیا کہہ رہا ہے جناب علی نے مسکرا کے فرمایا اچھا بتاؤ کیا شرائطیں ہیں. توجہ فرمائیں، شرائط میں بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ ختم. شرائط یہ ہیں مولا علی بیوی بھی سنے. مولا علی پہلی ہماری شرط یہ ہے آپ قرآن پہ عمل کریں گے. سرکار نے فرمایا ہاں میں قرآن پہ عمل کروں گا. انہوں نے کہا ہماری دوسری شرط ہے آپ سنت رسول پر عمل کریں گے. فرمایا ہے ہاں. ہن سے سینے تے رکھ لو ہاتھ
ہاتھ رکھے میں جملہ کہتا ہوں، مولا آپ سنت رسول پہ عمل کریں گے؟ فرمایا ہاں۔ تیسرا کہا آپ سیرت شیخین پہ عمل کریں گے؟ فرمایا نہیں۔ گل مک گئی۔ اگر عمل صالح ہوتے بس ختم۔ جناب جعفر صادق علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، اللہم صلی محمد وعلی محمد۔ آپ کا جو صحابی تھا، آپ کا صحابی ساتھ ہی بیٹھا ہے، سرکار نے صحابی سے دل میں ڈالا، وہ کہتا ہے مولا میرے دل میں ایک سوال آ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا پوچھو، سوال کیا ہے؟ اس نے کہا مولا سوال یہ ہے سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ یہ آخری میں کہہ رہا ہوں، میرے بات صحیح پڑھیں گے، سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ جب کہا نا نیچے کیا ہے، میرے امام نے فرمایا تو سوال بڑھا، پھر دیکھ امام کے علم کی انتہا کیا ہو۔ وہ سوچ کے کہتا مولا سوال آ گیا۔ ہاں کیا سوال ہے؟ مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان چیزوں کو تو دیکھنا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے؟ ان چیزوں کا نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہتا مولا کان سنیں گے تو بھول جائیں گے، آنکھیں دیکھیں گی تو یاد رہے گی۔ سرکار نے فرمایا آنکھیں بند کرو، بند کی، بند کر کے فرمایا کھولو۔ اب جو کھولے سمندر پہ کھڑے ہیں۔ خوش بھی ہویا کرو یار، خوش ہویا کرو۔ امام نے سمندر کی طرف دیکھ کر فرمایا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، جو نیچے چھپایا ہوا ہے ظاہر کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ظاہر کر دے۔ پانی نے سمٹنا شروع کیا۔ داؤد ابن کثیر کہتا ہے میرے آگے سے سمندر پھٹا، ایک سفید پانی سمندر سے نکلنا بلند ہونا شروع ہوا، جو دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ شیرین، اور ذائقے میں زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار۔ جب ایسا پانی نکلا، آپ کی بات آ گئی ہے، آپ کی خوشخبری دینے کے لیے میں نے واقعہ پڑھا ہے۔ جب پانی نکلا نا ایسا، داؤد کہتا ہے مولا اللہ نے یہ پانی کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا بارنے کے لیے۔ چھپایا ہوا ہے بارنے کے لیے۔ یہ جملہ میرا ٹیپ کر لو، یہاں ہو رہی ہے ٹیپ، سن لو، کانوں میں محفوظ فرما لو۔ میرے آقا نے فرمایا داؤد اس پانی کو وہ